یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، پروگرام ہے بچوں کی جی پروگرام ہے بچوں کی شام، اور اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کچھ کے ناظرین، آئے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ نے تلاوت قرآن پاک سنائی، اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار میٹھا مدینہ بھی دکھائے۔ پیارے بچوں کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک کے بعد ہم کرتے ہیں آپ سے آج کا سوال۔ کی شام۔ جی آج کا سوال کیا ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر کس شہر سے فرمایا، کس سٹی سے فرمایا؟ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، برستانگی دیکھ کر ابر رحمت برستانگی دیکھ
ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور رکھے گا یوں ہی ان کا چرچا رکھے گا یوں ہی رکھے گا یوں ہی ان کا چرچا رکھے گا پڑے خاک ہو جائیں جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور رضا نفس دشمن کے دم میں نا رضا نفس دشمن کے دم میں نا کہا تم نے دیکھیں گے چندرانے والے کہاں تم نے دیکھیں گے چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو بار بار منٹ مدینہ دکھائے اللہ پاک آپ کو فیض احسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیب فرمائے پیارے بچوں اگر سمندی چاہیے ناظرین آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اتار و آل اتار بچوں کی شان فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المرتضیٰ کو دیکھنا عبادت ہے سبحان اللہ جس نے ولادت مولا علی مبارک ہو بچوں کی شان پیارے بچوں یہ تھا سیگمنٹ ہمارا اتار و آل اتار پیارے بچوں اگر سمندی چاہیے ناظرین آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تعلم اللغۃ العربیہ یعنی آئیں عربی سیکھیں بچوں کی شان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیف حالک الحمدللہ وکیف حالکم الحمدللہ ابھی انا ایدن بخیر انا ایدن بخیر انشاءاللہ یاد ہے جی لاسٹ ہم نے جو سبق سیکھا تھا وہ کس کس کو یاد ہے آپ کو یاد ہے ہم نے پینسل سیکھی تھی کہ پینسل کو کیا کہتے ہیں اور ساتھ میں کرسی چیئر کو کیا کہتے ہیں چلیں آپ بتائیں ریوائز بھی ہو جائے گا دہرائی بھی ہو جائے گی
بتائیں کہ پینسل کو کیا کہتے ہیں؟ قلم الرصاص. قلم اور رصاص. آج کچھ بچے ہمارے ساتھ نئے بھی ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی یاد ہو جائیں گے جو آج ہم الفاظ سیکھیں گے. اور کرسی چیئر کو کیا کہتے ہیں؟ جی چلے آپ بتائیں, ان کو مائک دیں. چیئر کرسی. کرسی. چیئر کو کرسی ہی کہتے ہیں, اردو کے اندر بھی کرسی کہتے ہیں اور عربی کے اندر بھی کرسی ہی کہتے ہیں. آج بھی ہم 3 نئے الفاظ سیکھیں گے رمضان بھائی, اور ساتھ میں جو بچے ہمارے ساتھ ہیں اور جو مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں یاد بھی کریں. اچھا بعض بچے ماشاءاللہ یاد بھی کرتے ہیں, رمضان بھائی یاد بھی کرتے ہیں, ہمیں کال کر کے سناتے بھی ہیں. تو آج 3 الفاظ ہیں. اچھا ہم کہاں رہتے ہیں؟ کراچی. اچھا کراچی تو شہر ہے نا, لیکن کراچی میں ہم گھر میں رہتے ہیں. اچھا گھر میں ایک دروازہ بھی ہوتا ہے جی, اور گھر میں کمرے بھی ہوتے ہیں. جی تو آج ہم سیکھیں گے کہ گھر کو عربی میں کیا کہتے ہیں, جی, دروازے کو عربی میں کیا کہتے ہیں, اور کمرے کو عربی میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو گھر کو کہتے ہیں عربی میں بیت. کیا کہتے ہیں؟ بیت. بیت. کیا کہتے ہیں؟ بیت. ہاں یہ یاد کرنا ہے اور آپ کو سنانا بھی ہے. کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بیت. بیت. چلیں یاد ہو گیا, آسان ہے. جی ٹھیک ہے, کس کس کو یاد ہو گیا؟ جی. کیا کہتے ہیں گھر کو؟ بیت. اور فضل بھائی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اور یہاں پر جو بچے ہیں وہ انشاءاللہ اسکرین پہ بھی دیکھیں گے. ہاں وہ اسکرین پر بھی الفاظ نظر آ رہے ہوں گے. تو اچھا 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو ہم سن کے یاد کرتے ہیں اور اگر ہمیں نظر بھی آ رہا ہو تو ہمیں وہ جلدی یاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بیت کہتے ہیں. نمبر 2 دروازہ. دروازے کو عربی میں کہتے ہیں باب. کیا کہتے ہیں؟ باب. باب. کیا کہتے ہیں؟ باب. باب. ٹھیک ہے, بے الف بے. ٹھیک ہے, بابن. اسے ہم اس کو بغیر تنوین کے پڑھیں گے, وف یعنی آخر کے جو حرف ہے اس کو سائلنٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو باب کیا کہتے ہیں؟ باب. گھر کو کیا کہتے ہیں؟ گھر کو بیت. گھر کو بیت. بیت. دروازے کو باب. گھر کو بیت. دروازے کو باب. اچھا دروازے کو باب. باب, اور گھر کو بیت. ہوم کو بیت. بیت, اور گیٹ کو باب. باب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں یہ 2 یاد ہو گئے. اور تیسرا لفظ ہے غرفہ. غرفہ. کیا لفظ ہے؟ غرفہ. غرفہ. ٹھیک ہے, غرفہ. غرفہ. تو کتنے ہو گئے یہ؟ 3. گھر کو بیت. بیت, دروازے کو باب. باب, کمرے کو غرفہ. غرفہ. ٹھیک ہے, غائن سے. تو کس کس کو یاد ہو گئے؟ چلیں بھائی آپ کے پاس مائک, چلیں آپ ان کو مائک دیں. آپ بتائیں کہ دروازے کو کیا کہتے ہیں؟ باب. بابن. چلیں اب آپ بتائیں, ان کو مائک دے دیں آ کے. اچھا مائک ایک ہی ہے ہمارے پاس ابھی. آپ بتائیں کہ گھر کو کیا کہتے ہیں؟ گھر کو بیت. بیت کہتے ہیں. سب آپ صحیح ہے ان کا؟ جی. ٹھیک ہے, چلیں اب بتائیں کہ آپ بتائیں کہ کمرے کو کیا کہتے ہیں؟ غرفہ کہتے ہیں. جواب صحیح ہے ان کا؟ جی. چلیں اب سب بتائیں کہ گھر کو کیا کہتے ہیں؟ بیت. بیت. کمرے کو غرفہ. غرفہ, اور دروازے کو باب. چلیں اپنا حذیفہ بھائی اب آپ بھی سنا دیں. دروازے کو باب. باب, گھر کو بیت. بیت کہتے ہیں, اور کمرے کو غرفہ. غرفہ. چلیں سب مل کے سنا دیں. دروازہ, باب. کمرہ, غرفہ. گھر, بیت. بیت. تو آج ہم نے یہ 3 الفاظ سیکھے ہیں انشاءاللہ, اور دعا بھی ہم پڑھیں گے. ابھی رجب کی جو دعا پڑھنا سنت ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہم اللہم بارک لنا بارک لنا فی رجب فی رجب وشعبان وشعبان وبلغنا وبلغنا رمضان. رمضان. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ. جزاک اللہ خیرا. آمین. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. اللہ پاک آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین اور یہاں پر جو موجود ہیں, اب ہو جائیں ریڈی کیونکہ ہو رہا ہے اب آپ لوگوں کا سیگمنٹ, اور سیگمنٹ کا نام ہے امتحان. بچوں کی شان. اب ہے سیگمنٹ ہے امتحان, اور آپ لوگ امتحان دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہو جائیں پر سوالات. اور آپ کیا دیں گے؟ جی چلیں ریڈی ہے.
چلیں پہلا سوال بتائیں کہ 5 نمازوں کا تحفہ مسلمانوں کو کس رات ملا؟ 5 نمازوں کا تحفہ مسلمانوں کو کس رات ملا؟ چلیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ حذیفہ بھائی بھی بتائیں گے اور بھی ہمارے ساتھ عفیف بھائی بھی موجود ہیں، وہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں، فضیل بھائی بھی بتانا چاہ رہے ہیں، اور آپ کا نام کیا ہے؟ عدیل بھائی بھی۔ چلیں اب پوچھتے ہیں ہم عدیل بھائی سے، جی بتائیں۔ معراج کی رات۔ معراج کی رات، معراج شریف کی رات مسلمانوں کو 5 نمازوں کو تحفہ ملا۔ جواب ان کا بالکل درست ہے، جی ماشاء اللہ۔ یہ اب اگلا سوال بتائیں کہ جب چھینک آئے تو کیا پڑھنا، سوال تو پورا کرنا، تو کیا پڑھنا چاہیے؟ چلیں الحمدللہ، جی الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہیے، اور جواب ان کا درست مان لیتے ہیں، ماشاء اللہ جی۔ اب پیارے بچے اور کچھ کے ناظرین، 13 رجب المرجب یوم مولا علی ولادت کی رات ہے، ولادت کا دن ہے۔ اب اس کے حوالے سے کڈس مندی چینل لا رہا ہے ایک پروگرام، کیسے لا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کا ایک زبردست پرومو۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی پرسنالٹی کے بارے میں جنہیں دنیا امیر المؤمنین حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا جبکہ آپ کے والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ کمزور کی مدد کرنا، دین کے معاملے میں ڈٹے رہنا آپ رضی اللہ عنہ کی مبارک پرسنالٹی کا حصہ تھیں۔ آپ ہی وہ مبارک ذات ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ والد حسین ہے، غمزدوں کا چین ہے، مولا علی مشکل کشا۔ دیکھیے اسپیشل پروگرام شان مولا علی رضی اللہ عنہ فرائیڈے مدینہ منورہ میں دوپہر 3 بجے اور پاکستان میں شام 5 بجے صرف مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جی یہ ہے ہمارا پروگرام شان مولا علی۔ سوالات کنٹینیو کرتے ہیں، چلیں اب سوال یہ ہے کہ بتائیں، آپ کو گفٹ نہیں دیا تھا، چلیں ماشاء اللہ، چلیں آپ کو یہ دیتے ہیں، یہ ماشاء اللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نام تو بتائیں اپنا۔ محمد اعظم بہادر۔ جی ماشاء اللہ۔ اچھا بتائیں گے منگل سے 2 دن پہلے کون سا دن آتا ہے؟ منگل سے 2 دن پہلے کون سا دن آتا ہے؟ چلیں اب آپ بتائیں، حسان بھائی۔ منگل سے 2 دن پہلے کون سا دن آتا ہے؟ پوچھ رہے ہیں؟ اور منڈے آتا ہے۔ منگل سے 2 دن پہلے، ٹیوزڈے سے 2 days ارلیئر بیفور۔ چلے سنڈے، اب ایسا نہ ہو سیٹرڈے ہو، سوچ رہے ہیں سنڈے۔ جی انہوں نے جواب دیا سنڈے، اور اسے انگلش میں اسے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اتوار۔ جی اتوار، اور جسے انگلش میں سنڈے کہتے ہیں، اور ان کا جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ یہ نا آمین۔ جی اگلا سوال، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے شامل کرتے ہیں مدنی چاہیں گے ناظرین کی کچھ کال۔ جی پلے کریں۔ میں گجرات سے بول رہی ہوں، آپ کے سوال کا جواب ہے مکہ مکرمہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ جی آپ نے بھی سوال کا جواب دیا، انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں درست جواب دوں گا۔ جی نیکسٹ کال۔ جی آپ نے بھی سوال کا جواب دیا، انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں درست جواب دوں گا۔ جی نیکسٹ کال۔ آپ کے سوال کا جواب شہر مکہ ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ جی نیکسٹ کال۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے مکہ مکرمہ۔
جی آپ نے بھی سوال کا جواب دیا انشاءاللہ پروگرام کے میں درست جواب دلاؤں گا. جی نیکسٹ کال. نام اکثر تاریہ ہے, میں ڈیرہ اللہ یار سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب مکہ مکرمہ ہے. جی آپ نے بھی سوال کا جواب دیا انشاءاللہ پروگرام کے میں درست جواب دلاؤں گا. اور سوال بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کس شہر سے فرمایا؟ اگلا سوال بتائیے حجر اسود کہاں موجود ہے؟ حجر اسود کہاں موجود ہے؟ مکہ شریف. حجر اسود, اور انہوں نے جواب دیا مکے میں. اور چلیں, اور ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ, یہی وہ جنتی بستر ہے جو کعبہ شریف کی دیوار میں نصب ہوا ہے, اور انہوں نے جواب دیا مکہ شریف میں, اور کعبہ شریف بھی مکہ شریف میں, اور جواب ان کا سبحان اللہ. اچھا بتائیں گے, اچھا اب کوئی سے بھی 4 اسلامی مہینوں کے نام بتانے ہیں, کوئی سے بھی. چلیں چلیں ماشاءاللہ سب بتانے چاہ رہے ہیں, تو آپ بتائیں عدیل بھائی. رجب المرجب, شعبان المعظم, رمضان المبارک, عید, ذوالحج الحرام. چلیں انہوں نے جواب دیا رجب, شعبان, رمضان اور ذوالحجہ, اور ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. جی یہ ماشاءاللہ, ہر سگا بھی یہ نبی سب سگابیات بھی 4 یارانے نبی. پیارے بچے اور کڈس بندی کے ناظرین, آئے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور جس میں ہمارے ساتھ عفیف بھائی موجود ہوں گے, اور وہ سنائیں گے واقعہ, اور سیگمنٹ کا نام ہے آئے واقعہ سنیں. بچوں کی شام. پیارے بچوں, جو لوگ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں, اللہ پاک کی بات مانتے ہیں, اللہ پاک انہیں اپنا نیک بندہ بنا لیتا ہے, اور جو لوگ اللہ پاک کے نیک بندے بن جاتے ہیں تو انہیں اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑا مقام بھی حاصل ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص ان نیک بندوں کے بارے میں برا سوچے یا دل میں کوئی برا خیال لائے, اس سے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے. چلیں آئے میں آپ کو کچھ ایسا ہی واقعات سناتا ہوں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا, ایک آدمی تھا, وہ جب بھی اللہ پاک کے نیک بندوں کو دیکھتا تو ان سے منہ پھیر لیتا, اور حسد کے مارے انہیں دیکھنا پسند نہ کرتا. جب وہ مر گیا اور اس کو لوگوں نے قبر میں اتارا اور اس کا منہ کعبہ شریف کی طرف کیا, تو فوراً ہی اس کا منہ پھر کر دوسری طرف ہو گیا, اور بار بار ایسا ہی ہوا. لوگ بڑے حیران ہوئے. اچانک غیب سے آواز آئی, اے لوگوں کیوں تکلیف اٹھاتے ہو, اس کو یوں ہی رہنے دو, کیونکہ یہ دنیا میں میرے پیاروں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا, اور جو شخص میرے پیاروں سے منہ پھیرے اس سے میری رحمت منہ پھیر لیتی ہے, اور ایسا شخص رحمت سے دور ہو جاتا ہے, اور کل قیامت میں اسے گدھے کی شکل کی صورت میں اٹھایا جائے گا. مجھے اولیاء کی محبت عطا کر, مجھے اولیاء کی محبت عطا کر, تو دیوانہ کر غوث کا یا الہی. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں اللہ پاک کے نیک بندوں سے خاص محبت کرنی چاہیے, اور ان کا خوب دل سے ادب بھی کرنا چاہیے. جی ماشاءاللہ, آپ نے اللہ پاک ہمیں اولیاء اکرام رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے, اور صحابہ اکرام اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. پیارے بچے اور کڈس مدینہ کے ناظرین, اب دوبارہ آپ جو یہاں پہ موجود ہیں ہو جائیں ریڈی, کیونکہ اب دوبارہ گیا آپ کا یہ سیگمنٹ, اور سیگمنٹ کا نام ہے آگے کیا ہوگا. بچوں کی شام. جی سیگمنٹ ہے آگے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. اب کیا ہوگا کہ اس میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کچھ سیکنڈ کا کلپ, اور اس کو روک دیں گے کچھ سیکنڈز کے بعد, پھر آپ سے پوچھیں گے اس کے متعلق ایک سوال, آپ بتائیں گے کیا ہوگا, پھر ہم دیکھیں گے آگے. چلیں ریڈی ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں پہلا کلپ. واہ ببلو بھائی, ماشاء اللہ, آپ میں پاپ کارن کھا کر تو جان آ گئی ہے. ہاں یہ دیکھو. اب بتائیں ببلو بھائی کی جان دیکھ کر فیضان بھائی نے کیا کہا ہوگا. چلیں
آپ بتائیں گے؟ چلیں آپ بتائیں. پھر سے بتائیں. دیکھیں ببلو بھائی کی جان ببلو بھائی دکھا رہے تھے, اب اس میں ان کو دیکھتے ہیں فیضان نے کیا کہا ہوگا. لڑائی کر. چلیں کون بتانا چاہ رہا ہے اور مزید؟ چلیں آپ بتائیں. فیضان بھائی نے بولا کہ مقابلہ کرتے ہیں, طاقت کا مقابلہ. اور کون بتانا چاہتا ہے؟ چلیں آپ بھی بتا دیں. فضل بھائی کدھر؟ جی ببلو بھائی میں کوئی طاقت واقت نہیں ہے. یہ چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. لیکن طاقت واقت نہیں ہے ببلو بھائی میں. تو ہو جائے مقابلہ. ہاں ہو جائے. نعمان بھائی یہ پاپ کارن پکڑنا. ماشاءاللہ عدیل بھائی نے بھی جواب درست دیا کہ مقابلہ کیا, اور فضیل بھائی نے یہ بتایا کہ لیکن طاقت واقت نہیں ہے. یہ جملہ بھی تھا اور یہ بھی تھا کہ مقابلہ کرتے ہیں, تو دونوں کا جواب درست گئے. سبحان اللہ. جی اگلا کلپ پلے کریں. شیر کی کھال میں ایک گدھا, شیر کی کھال میں ایک گدھا, ایک گدھے نے جنگل میں پڑی شیر کی کھال دیکھی. جی گدھے نے شیر کی پڑی کھال دیکھ کر کیا سوچا ہوگا؟ ماشاءاللہ لگ رہا ہے فضیل بھائی, عدیل بھائی, اور آپ کا نام کیا؟ جی عفان بھائی. ان تینوں نے دیکھا ہوا ہے, مختلف کارٹون دیکھے ہوئے ہیں. چلیں پوچھتے ہیں عفان بھائی سے. چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی اس کے بعد اس نے سوچا کہ میں شیر کی کھال پہن لوں. اچھا پہن لوں, اور کوئی اور جواب؟ چلیں آپ بھی بتانے چاہیں, آپ بتا دیں. گدھے نے سوچا اگر میں شیر کی کھال پہن لوں گا تو سب مجھ سے ڈریں گے. جی اور میں جی یہ کہہ رہے ہیں کہ گدھے نے سوچا کہ میں شیر کی کھال پہن لوں تو سب مجھ سے ڈریں گے. اب دیکھتے آگے. ایک گدھے نے جنگل میں پڑی شیر کی کھال دیکھ سوچا اس کو پہنوں گا تو سب مجھ سے ڈریں گے, جو چاہوں گا کروں گا. جی اس کو پہنوں گا تو سب مجھ سے ڈریں گے, جو چاہوں گا کروں گا, اور جواب ان کا بالکل درست ہے. چل اگلا کلپ پلے کریں. چیونٹا بولا میں نکلوں گا, مکڑی بولی میں نکلوں گی, دونوں بولے میں نکلوں گا, میں نکلوں گا. مکڑی چیونٹے کو غصہ پھرایا, مکڑی نے بھی منہ چڑھایا. مکڑی جی بتائیں کہ مکڑی کے دل میں کیا خیال آیا ہوگا؟ مکڑی کے دل میں کیا خیال آیا ہوگا؟ جی اور حسن بھائی بتائیں. مکڑی کے دل میں کیا خیال آیا ہوگا؟ مکڑی نے کہا کہ میں ان کو جانے دیتی ہوں. چلیں اور کوئی؟ چلیں آپ بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مکڑی نے اپنے دل میں سوچا کہ لینا اچھی بات تھی. اور کوئی بتانا چاہے گا؟ چلیں آپ بھی بتا دیں. مکڑی کے دل ٹوٹی کے دل میں ہے لڑائی کرنا اچھی بات نہیں ہے. چلیں اور کوئی؟ اور آپ بتا دیں عدیل بھائی. مکڑے بھائی لڑائی کرنا اچھی بات نہیں ہے. اور آپ؟ مکڑے نے سوچا کہ لڑائی کرنا اچھی بات نہیں ہے اور پھر اس کو پہلے نکلنے دیا. چلیں آپ دیکھتے آگے. مکڑی کے دل میں پھر آیا لڑنا اچھی بات نہیں ہے, اگر اس کو رستہ میں دے دوں کوئی مشکل بات نہیں ہے. جی مکڑی کے دل میں پھر آیا لڑنا اچھی بات نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں اگلا کلپ. ارے یہ ہم سب سڑک کے درمیان میں کیوں چل رہے ہیں؟ ہمیں فٹ پاتھ پر چلنا چاہیے. اس طرح سڑک کے بیچ میں چلنے سے کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے. جی غلام رسول بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. غلام رسول بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے. جی فیضان کی بات سن کر غلام رسول بھائی نے فیضان بھائی سے کیا کہا ہوگا؟ چلیں
چلیں آپ جواب دیں فضیل بھائی. یہ فیضان بھائی کی بات سن کر غلام رسول نے کہا کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ ہم نے آیت الکرسی پڑھ لی ہے. چلیں اور کوئی؟ چلیں حسان بھائی آپ بھی بتا دیں. تو غلام رسول نے بھائی نے کہا کہ ہم نے آیت الکرسی پڑھی ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں. چلیں آپ دیکھتے آگے. ارے ڈرنے کی کیا بات ہے فیضان بھائی, اگر کبھی خوف محسوس ہو تو صبح و شام آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا جائے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نمازی کو تو کوئی آصف چھوتا بھی نہیں. چلیں پیارے بچے اور قسمتی چنگ ناظرین, آئے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. میرا نام محمد ابو بکر اتاری ہے. میں خانقاہ ڈوگرہ سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کڈز منی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. بہت بہت شکریہ, اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا بندیاں دکھائے. جی نیکسٹ کال. جی آپ نے بھی سوال کا جواب دیا, انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں درست جواب دے رہوں گا. پیارے بچوں, اب قرآن پاک میں مختلف چیزوں کا تذکرہ ہے, اور ان چیزوں کا تذکرہ مطلب جو چیزوں کا تذکرہ ہے ان کی اہمیت بھی بہت ہے. اب اسی بات کو دیکھتے ہوئے ہم لائے ہیں ایک سیگمنٹ جو کہ کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حذیفہ بھائی, اور سیگمنٹ کا نام ہے تذکرہ ہے قرآن میں. بچوں کی شان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حذیفہ بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی حذیفہ بھائی. پیارے بچے اور قسمتی چینل کے ناظرین, یہ صحت, یہ علم, یہ دولت, یہ مزے کے کھانے, یہ گھر, یہ اچھے کپڑے, بے شک یہ تمام چیزیں اللہ پاک کی ہم پر بہت بڑی نعمتیں. اگر ہم اپنے جسم کو ہی دیکھ لیں تو اس میں بھی اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں موجود ہیں. لیکن آج ہم سنیں گے دو ایسی نعمتوں کے بارے میں جن کے تھرو ہی ہمیں یہ سب نعمتیں حاصل ہیں, جن کی دیکھ بھال نے ہمیں نعمتوں کے قابل بنایا, جن کی انگلیوں کو پکڑ کر ہم نے چلنا سیکھا, جن کی رضا کو خدا نے اپنی رضا فرمایا. سبحان اللہ. جن کا ذکر خدا نے اپنے ذکر کے ساتھ فرمایا, جن کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج مقبول کا ثواب قرار دیا گیا. جی ہاں پیارے بچوں, آج ہم بات کریں گے ماں باپ کے بارے میں. آج ہم سنیں گے کہ ماں باپ کے بارے میں قرآن پاک کیا ارشاد فرماتا ہے. قرآن پاک کی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز العرفان, اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی ہاں پیارے بچوں, ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اچھا سلوک کس طرح ہم کر سکتے ہیں, چلے آئیں میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں. نمبر 1, ہمیں اپنی امی ابو کی بات ماننی چاہیے. نمبر 2, ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا چاہیے اور ان سے چیخ کر باتیں نہیں کرنی چاہیے. نمبر 3, ان کی اجازت کے بغیر ہمیں کہیں نہیں جانا چاہیے. نمبر 4, اپنے امی ابو کے لیے خاص دعا کرنی چاہیے. نمبر 5, ان کے ہاتھ پاؤں چومنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں اپنے امی ابو کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ پاک ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنائے. امی ابو جو چاہیں وہ کریں, اور امی ابو جس چیز سے منع کر دیں آپ وہ نہ کریں. جیسے امی ابو کبھی کبھار منع کرتے ہیں کہ چاکلیٹ, ٹافی, چپس وغیرہ نہ کھائیں, تو نہیں کھائیں, کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے بتا رہے کہ آپ اس سے بچیں گے تو اپنی صحت کا خیال رکھ پائیں گے. پیارے بچے اور قسمتی چنگ ناظرین, آئیں بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. میرا نام زرینہ تاریہ ہے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب مکہ شریف. جی آپ نے سوال کا جواب دیا, انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں درست جواب دوں گا. جی نیکسٹ سوال. میرا نام ہے اریبہ فاطمہ. میں لاہور سے عرض کر رہی ہوں. مجھے اپنا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن شریف سے شروع فرمایا. جزاک اللہ خیرہ. جی بس سوال کا جواب آپ کے پاس آنے ہی والا ہے. کیا سوال کا جواب ہے, کیا سوال تھا, یہ سب بتانے جا رہا ہوں. سوال یہ تھا کہ بتائیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کا سفر
کس شہر سے فرمایا؟ اور جواب ہے مکہ شریف سے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکہ شریف کے حاضر نصیب فرمائے، حج بیت اللہ بھی کروائے، ہمیں بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، آمین بجائے نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچے اور کڈس بندش کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام بچوں کی شام اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے اپنی اگلے ایپیسوڈ میں۔ خیال رکھیے اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شان